آج پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ پورے ریجن میں، یعنی کبھی جو ہے وہ ہمارے 1 روپے کی جو ہے یہ کوئی 15-20 افغانی آتی تھی، آج وہ افغانستان کی کرنسی بھی جو ہے وہ مہنگی ہے، روپیہ سستا ہے۔ پورے ریجن میں سب سے نیچے جو ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے۔ تو میاں نواز شریف نے صرف اس بات کی نشاندہی کی کہ یہ مداخلت بند کی جائے۔ انہوں نے پچھلے کسی واقعے کا تانا نہیں دیا، انہوں نے کسی کو کٹہرے میں کھڑے کرنے کا بھی نہیں کہا، انہوں نے کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ جس نے یہ عمل کیا ہے اس قوم کے ساتھ جو 70 سال سے ہم بھٹک رہے ہیں، اور وہ خواب جو ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم کے ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھے تھے، وہ آج تک پورے نہیں ہو سکے۔ ہمارے آباء و اجداد سینکڑوں میل قائد اعظم کی گاڑی کے ساتھ چلتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ یہ پاکستان جو ہے یہ کس طرح سے حاصل ہوا؟ کیا پاکستان کسی جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوا؟ پاکستان جو ہے وہ صرف ووٹ کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ اس خطے کے لوگوں نے اپنے ووٹ سے فیصلہ کیا اور یہ طے پایا کہ جس علاقے سے مسلم لیگ جیت جائے وہ علاقے جو ہیں وہ پاکستان بنیں گے، اور جن علاقوں سے کانگریس جیتے وہ جو ہے وہ ہندوستان بنے گے۔ الیکشن ہوا، اس میں کنوینسنگ ہوئی، ایک سیاسی جماعت نے اپنا پروگرام دیا، دوسری سیاسی جماعت نے اپنا پروگرام دیا، ووٹ پڑے اور ووٹ کی عزت کے طور پہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ مارج وجود میں آیا۔ ووٹ کی طاقت سے حاصل کرنے والے ملک کو میاں نواز شریف یہ کہتا ہے، میرے تنظیمی عہدیداروں، میرے کارکنوں، میرے ساتھیوں، یہ بات آپ سن لیں، یہ غلط پراپیگنڈا کیا جاتا ہے میاں نواز شریف کے متعلق کہ جی وہ تو جی لڑا رہے ہیں، وہ تو یہ کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صرف یہ کہتا ہے کہ یہ ملک ووٹ کی طاقت سے بنایا گیا تھا، اسے ووٹ کی طاقت سے چلایا جاتا تو آج ہم سرخرو ہوتے۔ دستگیر صاحب، سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، دانیال عزیز صاحب، ہم سب آپ کی خدمت میں جو فیصل آباد ڈویژن سے ڈویژن ڈسٹرکٹ اور صوبائی حلقہ کی تنظیم کے جو دوست یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ سے پہلے ہم نے ایم ایل اے ایم پی صاحبان سے میٹنگ کی ہے اور ان کے ساتھ 16 اکتوبر کے جلسے کو کس طرح سے کامیاب کرنا ہے اس پہ مشاورت کی ہے، اور اب ہم سارے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہیں۔ 16 اکتوبر کا جلسہ جو ہے یہ پی ڈی ایم جو آل پارٹیز کانفرنس میں جو اس ملک کو اس نالائق اور نااہل ٹولے سے نجات دلانے کے لیے جو تحریک قائم کی گئی ہے اس کا یہ پہلا جلسہ ہوگا، اور اللہ کے فضل سے جس طرح سے عدلیہ کی آزادی کی تحریک جو ہے وہ لاہور سے شروع ہوئی اور گجرانوالہ پہنچی تو کامیاب ہوئی، جو تحریک گجرانوالہ سے شروع ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ہر قیمت میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ 16 اکتوبر کا جلسہ جو ہے یہ فیصلہ کر دے گا، یہ فیصلہ کرے گا کہ میاں نواز شریف نے 20 سپتمبر کو اے پی سی کی کانفرنس میں جو انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی، جو انہوں نے وہاں پہ جو تقریر کی جسے پوری قوم نے سنا، وہ پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے،
وہ پاکستان کے آگے بڑھنے کا راستہ ہے، اور وہی دراصل وہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر چل کے ہم اپنی مشکلات پہ جو ہے وہ عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی میاں نواز شریف نے جی فلاں ادارے کو برا کہہ دیا، میاں نواز شریف نے فلاں ادارے کے خلاف بات کر دی۔ میاں نواز شریف نے تو اپنی تقریر میں پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو ہاتھ اٹھا کے انہوں نے کہا کہ میں اپنے شہیدوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، میں اپنی افواج کے ان افسروں اور جوانوں کو جو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سربکف ہیں، جو دہشت گردوں کے خلاف اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جو اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کرتے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو سیاسی مداخلت کرتے ہیں، جو لوگ اس ملک کے نظام میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، میں ان کو سلام پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ یہی پرویز رشید صاحب مجھ سے پہلے یہاں پہ اس بات کے اوپر انہوں نے کافی زور دے کے بات کی کہ یہاں گجرانوالہ کی انتظامیہ جو ہے وہ ابھی سوچ رہی ہے کہ گجرانوالہ میں جلسہ ہونے دیا جائے یا نہ ہونے دیا جائے، اور اس تذبذب کا بھی شکار ہے کہ گجرانوالہ کا جلسہ جو ہے وہ کس جگہ پہ اجازت دی جائے اور کس جگہ پہ اجازت نہ دی جائے۔ میرے کولیگ، میرے بھائی خرم دستگیر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شام کو ہم بتائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ پوچھنا ہوگا انہوں نے پنجاب حکومت سے یا وفاقی حکومت سے۔ پنجاب حکومت تو یہاں پہ جو ہے وہ کسی فیصلے کا اختیار نہیں رکھتی، فیصلے تو سارے بنی گالہ میں ہوتے ہیں، لیکن میں گجرانوالہ کی انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آقاؤں کو یا جن سے وہ پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھنے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ 16 اکتوبر کا جلسہ اگر آپ نے ہمارے مرضی کی جگہ اسٹیڈیم ہمیں دی تو پرامن جلسہ ہوگا، جو کہ گجرانوالہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے یہ حرکت کی کہ اجازت نہ دی تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ اس دن پھر سارا گجرانوالہ جو ہے وہ جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بات محترم جناب اسماعیل گجر صاحب، ممبر مجلس قانون آزاد جموں کشمیر، میرے بھائی عابد رضا صاحب ڈویژنل پریزیڈنٹ گجرانوالہ ڈویژن پاکستان مسلم لیگ نون، پرویز رشید صاحب، محترمہ مریم، اور بنایا گیا لیکن بعد میں اسے بوٹ اور بندوق کی طاقت سے چلانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، جو کہ ناکام ہوئی۔ 70 سال بعد بھی ناکام ہے۔ یہ ملک آج بھی بندوق اور بوٹ کی طاقت سے نہیں چل سکتا۔ یہ بات کی ہے میاں نواز شریف نے، یہ بات ہے میاں نواز شریف کی کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ووٹ ہمیں دو، ووٹ جس کا ہے وہ جس کو مرضی دے، جس کو وہ کامیاب کرے ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ آپ کل اس ملک میں فری فیئر الیکشن کروائیں، جو کامیاب ہوگا ہم اس کو جو ہے وہ مانیں گے، اس کو تسلیم کریں گے۔ ووٹ کی عزت یہ ہے، یہ بات کی ہے میاں نواز شریف نے 20 سپٹمبر کو اے پی سی کی میٹنگ میں، جس کے بعد پھر اس ملک کو نجات دلانے کے لیے جو ہے یہ پی ڈی ایم تحریک جو ہے وہ مارج وجود میں آئی ہے۔
یہ ہے وہ سیاسی مداخلت جس کا میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بند ہونی چاہیے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں کہ یہ سیاسی مداخلت کس طرح سے ہمیں برباد کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ جو جن کا حلف ہے کہ آپ سیاست نہ کریں، سیاست ان کو کرنی چاہیے جو سیاست دان ہے۔ اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو وہ آ جائے، وہ استعفیٰ دے، آ کے جو ہے وہ اپنا ٹائم پورا کرے، اس کے بعد وہ سیاست کرے۔ 100 بسم اللہ، بالکل ہم اسے ویلکم کریں گے۔ لیکن یہ جو سیاسی مداخلت جس کو روکنے کی بات میاں نواز شریف کر رہے ہیں، آپ 99 میں، آج سے 22 سال پہلے آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ایک جمہوری حکومت تھی، ہندوستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے، پوری دنیا نے کہا کہ خبردار پاکستان ایٹمی دھماکہ نہ کرے، کیونکہ دنیا یہ تسلیم نہیں کر سکتی کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ بھی ایٹمی قوت بن جائے۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا اور پوری دنیا ایک طرف تھی، لیکن پاکستان اتنا طاقتور تھا۔ آج تو ہم افغانستان کی دھمکی نہیں سہار سکتے۔ آج تو ہم کوئی ملک ہم پہلے خود ہی کانفرنس رکھوا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک طرف سے ٹیلی فون آئے، پھر ہم بھاگے جاتے ہیں وہاں پہ۔ آپ نے اس میٹنگ میں نہیں جانا تو ہم وہ میٹنگ جو رکھواتے ہیں اس میں پھر جاتے ہی نہیں ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ پوری دنیا ایک طرف تھی، لیکن پاکستان اتنا طاقتور تھا کہ پاکستان نے ہندوستان کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان جو ہے وہ پہلی مسلمان جو ہے وہ ایٹمی قوت بنا۔ اور